ٹھیک ہے، جب دو یا دو سے زیادہ نیچر آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک کلچر کو بناتے ہیں. یہ میری ڈیفینیشن ہے. اس ڈیفینیشن کو آگے جا کے ہم ڈیفائن کریں گے. یہ دو مختلف نیچرز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کس انداز سے وہ ملتے ہیں، کس انداز سے وہ بیہیو کرتے ہیں. دو مختلف نیچر کے انسان، دو مختلف، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک انسان کسی گرم علاقے میں کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، کس طرح سے یہ انسان وہاں پر اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ اس ایک انسان اور اس گرم علاقے کا جو نیچر ہے، ان دونوں کے آپس میں ایک کلچر موجود ہے. اسی طرح آپ سرد علاقے میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے قسم کے گرم کپڑے آپ پہننا شروع کریں گے، گرم چیزوں کو کھانا شروع کریں گے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچر از دا پروڈکٹ آف ٹو اور مور دین ٹو نیچرز. جب دو یا دو سے زیادہ نیچرز آپس میں ملتے ہیں تو ان کے رزلٹ میں ایک کلچر وجود میں آ جاتا ہے. اب ان دونوں کا میلاب کیسے ہوگا، مطلب دو جو نیچرز آپس میں ملتے ہیں ان کے میلاب کا طریقہ کار کیسے ہوگا. ان کے لیے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے ہم خود ہی سمجھتے ہیں کہ میں نے کس بندے کے ساتھ کس طرح ملنا ہے. اللہ نے جو ہمیں سارا پورا سسٹم دیا ہے نا، یہ سسٹم یہ سارا ہوا ہے کہ ہم نے کس بندے کے ساتھ کہاں پر کس جگہ پر کس قسم کا کلچر بنانا ہے تاکہ وہ مطلب اس کے لیے اور ہمارے دونوں لیے بینیفیشل ہو. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر انسان کا اپنا جو دماغ ہے وہ انیشلی کام نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر اللہ نے قرآن پاک کی صورت میں وہ ہدایت ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ اسلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچوں بیچ میں جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں اور جتنے بھی دوسرے پیغمبر آئے تھے، وہ بھی اصل میں اسلام کے اس اکملیت یا مکملیت کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کے ایلیمنٹس ہے. مطلب ان مذاہب کو ہم نے ایسے دیکھنا ہے کہ وہ اصل میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اور ایوالونگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مطلب ترقی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کو جانے کا جو پروسیس ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہاں پر کس قسم کی ہدایت کی ضرورت ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آخری پیغمبر پر آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ اس پورے پروسیس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہدایت تو آئی اللہ کی طرف سے، پھر ان پیغمبروں نے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے پروسیس کو عملی شکل میں دکھایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عملی شکل میں نہیں دکھایا بلکہ اس نے ایک مکمل شکل میں بھی دکھایا. یہ بہت بڑی خاصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ جب دو نیچر آپس میں ملتے ہیں، ایک تو یہ دو نیچر آپس میں ان کی اتنی مینٹل سسٹم اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کا کلچر بنانا ہے. دوسرا، اس کے لیے اوپر سے گائیڈنس آتی ہے، اللہ کے احکامات آتے ہیں اور پھر ان احکامات کو عملی طور پر کیا جاتا ہے. پیغمبروں نے کیا ہے آلریڈی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کیا ہے بلکہ مکمل طور سے کیا ہے. اب یہاں پر اس نیچر ملٹیپلائی بائی نیچر از ایکول ٹو کلچر. اگر یہ نیچر اور نیچر بہتر طریقے سے آپس میں ملتے ہیں تو ان کا جو کلچر ہے وہ اعلیٰ اور بہترین ہوتا ہے. پھر وہ والا کلچر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کلچر ہمارے لیے ایک کتاب ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی نرچرنگ جب وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کلچر جو ہے ایک پورا ایکو سسٹم بنا دیتا ہے، جسے ہم نے ایک ماڈل بنائی ہے، اس کا نام ہے NNIB ماڈل. تو اس ماڈل میں ہم نے پھر بتایا ہے کہ جب دو نیچر آپس میں مل جاتے ہیں وہ کس قسم کا کلچر ان کو بنانا چاہیے. اس ماڈل کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں. گائیڈنس تو ظاہر ہے قرآن پاک میں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہم اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا پورا سب کچھ ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن ایک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک نیچر دوسرے نیچر کو کس سے انڈرسٹینڈ کرے.
اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے ایک اور ماڈل بنائی ہے جس کا نام ہے SDPU ماڈل. مطلب میں ایک انسان ہوں، عمران خان ایک دوسرا انسان ہے، باجوہ یا جو نیا آرمی کا جنرل آیا ہے عاصم منیر صاحب وہ تیسرا انسان ہے، نواز شریف ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور جو دوسرے ہمارے لیڈرز ہیں چاہے جہاں بھی ہو، کورٹ میں ہو، جہاں پر بھی ہو، یہ مختلف نیچر کے لوگ ہیں. یہ لوگ جب آپس میں ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو یہ کس طرح ایک کلچر بناتے ہیں، کس قسم کا کلچر وہ وجود میں آ جاتا ہے. جس طرح کہ آپ نے سنا ہوتا ہے نا کہ جو آرمی ہوتی ہے نا اس میں بھی ڈاکٹرین ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ ایک لیڈر کا سنتے ہیں تو وہ لیڈر کا اپنا نیچر کیا ہے، کس وقت میں وہ لیڈر آیا ہے اور کس قسم کی ڈاکٹرین کا ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے. تو یہ اصل میں وہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہماری میڈیا پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں پراپر طریقے سے پلیٹ فارم مل گیا اور پراپر طریقے سے کوشچنز آنسرز کا ہم سیشن شروع کریں گے تو ہمارے ہزاروں قسم کے مسائل ہو یا لاکھوں مسائل ہوں وہ سارے کے سارے بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. یہاں پر ذرا دیکھیں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نیچر پلس نیچر ملٹیپلائی بائی نیچر میں اللہ کی طرف سے ہدایات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے، ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم نیچے اس نیچر کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب عمران خان کا نیچر ہے، میرا نیچر ہے، باجوہ کا نیچر ہے اور دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نیچر ہے، ان کو اگر ہم ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پوری دنیا کی ایک وہ بنانے کی کوشش کریں گے، ایک میپ بنانے کی کوشش کریں گے، جس طرح کے گلوب ہے، پوری جیوگرافیکل دنیا کا جو میپ ہے وہ گلوب کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح ہم پورے انسانوں کا بھی ایک میپ بنا چکے ہیں، لیکن اس میپ میں ہم نے یہ چند باتیں جو نکالی ہے وہ یہ ہے کہ نیچر کبھی بھی خراب یا صحیح نہیں ہوتا. اس نیچر کو آپ کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں وہ خرابی اور صحیح ہونا اس سے پھر بن جاتا ہے. مطلب کوئی بھی انسان ہے وہ بذات خود غلط نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہے بھی کہ ہر ایک انسان مسلمان پیدا ہو گیا ہے. لیکن یہ جو نیچر ہے نا ان کی کچھ تحفظات ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک نیچر یہ چاہتا ہے کہ میں نے دوسرے نیچر کو ہارم نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا. ہر ایک نیچر چاہتا ہے جب دو نیچر ملتے ہیں. پھر یہ دونوں نیچر میں سے ہر ایک نیچر یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کے ظلم اور زیادتی سے بچاؤں، وہ مجھے خراب نہ کرے. مطلب ایک میں آپ کو خراب نہ کروں، آپ مجھے خراب نہ کریں، یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن اگر آپ مجھے خراب کرتے ہیں تو میں اپنے آپ کو بچا سکوں، اور اگر میں آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ اپنے آپ کو بچا سکو. یہ دونوں سکلز مجھ میں اور آپ میں ہونے چاہیے، اور یہ ہے ہمارے ہیڈن ہوتے ہیں، لیکن یہ کلچرل انفلوئنسز کی وجہ سے یہ سارا کچھ دب چکا ہے. تو ایک یہ فلسفہ سمجھے. دوسرا یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو میں نے آپ سے کچھ بینیفٹ لینے ہیں اور آپ نے مجھ سے کچھ بینیفٹس لینے ہیں. میں نے آپ کو کچھ فائدہ دینا ہے، آپ نے مجھے کچھ فائدہ دینا ہے. اس وقت ہم یہ کوشش نہیں کرتے، یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ فائدے کے لیے کام کرنا ہے. نہیں، وہ کلچرل بات ہے، اس کو پھر بعد میں ہم سمجھیں گے. لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو کچھ فائدہ دینا ہے، آپ نے مجھے کچھ فائدہ دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک نیچر نے دوسرے نیچر کو فائدہ دینا ہے. اور بالکل اسی طرح اگر میں فائدہ دیتا ہوں تو میرے نیچر کے اندر یہ بھی کمال ہونی چاہیے کہ میں فائدہ لینا بھی سیکھ لوں. مطلب میں کوئی بیڑ بکری نہ بنوں، وہ بھی نیچرلی، میں وہ بھی کلچرل بات نہیں کر رہا، نیچرلی مجھ میں یہ کمال ہونی چاہیے. تو یہ دو بہت اہم بات ہو گئی. میں نے آپ کو ہارم نہیں کرنا، آپ نے مجھے ہارم نہیں کرنا. آپ نے بھی میرے ہارمفلنس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک تو یہ سائڈ ہو گیا ہارمنس کا. دوسرا بینیفٹس کا، میں نے آپ کو بینیفٹ دینی ہے، آپ نے مجھے بینیفٹ دینی ہے. تو یہ دو جو بڑے ایریاز ہے یہ اصل میں دنیاوی ایریا ہے. لیکن ان ساروں سے
ہٹ کر پھر اللہ کا جو گائیڈنس ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، عملی زندگی ہے، وہاں سے پھر فردر گائیڈنس لے کر ہم جو ہے ایک انتہائی بہترین اور خوبصورت کلچر بنا سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں کم از کم آپ نے ایک بات کو سمجھا کہ موجودہ جو کلچر ہے یہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، تو جب ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کی بنیاد پہ اگر آپ اچھے بھی فیصلے کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہی ہوں گے۔ آپ نے اصل میں تھوڑے سے بگر پکچر میں سوچنا ہے کہ نیچر پلس نیچر کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی آپ کہیں گے کہ یہاں پر 22 کروڑ عوام ہے تو 22 کروڑ نیچر ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ ان 22 کروڑ نیچرز کا ایک میپ ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور وہ نیچر کی بنیاد پہ ہم نے وہ میپ ڈیولپ کی ہے، کلچر کی بنیاد پہ نہیں کی ہے۔ کلچر کی بنیاد پہ میپ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آپ مینٹلی کلچرلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ کچھ ڈیفینیشنز وغیرہ بنا لیتے ہیں کہ فلانا بندے کا ناک کیسا ہے، اس کی پاؤں کیسے ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ کلچرل چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کلچرل ایتھنیسٹی اور فزیکل اپیئرنس اور ان چیزوں کی بنیاد پہ اور منی اور پاور اور پوزیشنز اور پارٹیز، ان چیزوں کی بنیاد پہ اگر ہم فیصلے کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے نیچر ملٹیپلائی بائی نیچر کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کی بنیاد پہ اچھی سی کلچر کو پروان چڑھانا ہے، اور اس کلچر میں پھر ہم نے ایک NNIB ماڈل بنانی ہے۔ NNIB ماڈل کے بعد ہم نے پھر NCBN ماڈل بنانی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ماڈل ہو گیا نیچر ملٹیپلائی بائی نیچر از اکول ٹو کلچر، دوسرا ماڈل ہو گیا SDPU، جو ہمارے سارے ہیومن بینگ ہے ان کے نیچر کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح شادیاں کریں گے، یہ کس پوزیشن پہ ہوں گے، کون سا کام یہ بہتر کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ میں کس طرح ہم ایک دوسرے کو ہارمفل چیزوں سے بچائے، اپنے آپ کو بچائے اور ایک دوسرے کے کام آ جائے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے جو احکامات ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے عملی، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کیسے ایک اچھے سے کلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ پیارا ہو۔ یہ جو کلچر ہے جب ہندو لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہ خوشی سے باغ ہو جائیں گے، اس میں یہی اٹریکشن ہوتی ہے۔ پھر جب انگریز یہاں آئیں گے، اسرائیل والے آئیں گے، یہود آئیں گے، جوز آئیں گے، مطلب جو بھی آپ نام لیں، کوئی بھی لوگ آ جائے، جاپان والے، چائنا والے، رشیا والے، جو بھی لوگ آئیں گے، اگر وہ لوگ آپ کے اس کلچر سے متاثر نہیں ہوتے، یہاں سے انسپائر نہیں ہوتے، تو اس نیچر پلس نیچر کا جو ملٹیپلیکیشن ہے نا، اس کی بنیاد پہ جو آپ نے کلچر بنائی ہے، وہ ظاہر ہے آپ کوئی بھی نام دیں لیکن وہ غلط ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ Explimp